کے ساتھ ہوں گی۔ پیغام چند منٹوں میں بھی سمیٹا جا سکتا ہے، مقصد پیغام ہوتا ہے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ ایک ہی لفظ میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بھیجا لانے سے بھی یہ جشن فائدہ، دو وشک ہی کافی ہے اگر اصل کرے تو۔ آپ حضرات میری بات پر توجہ فرمائیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جو تمہیں نبی علیہ السلام عطا فرمائے ہیں یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ مانا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے مالک ہیں، اور اولیٰ کا معنی اقرب بھی کیا گیا کہ یہ محبوب تم سے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جو ہے میری بات پر تھوڑی دیر میری طرف دیکھیں۔ موبائل اتنا ضروری کام تو ہے نہیں، تصویر کی ضرورت کے لیے اجازت تھی، سے فرض کفایہ تو نہیں نہ سمجھے رہتے، اس لیے مہربانی فرمائیں آپ لوگ کوئی بے چینی پریشانی تو نہیں نا آپ بات ہو تو ٹھیک ہے، انتظامی معاملات چلتے رہیں گے اور جو آئے گا اسے جگہ بھی ملے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جو جس مقصد کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں اس پہ کچھ دیر گفتگو ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ختم نبوت کا مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ ایک جملہ بڑھا کے کہنے لگا ہوں، اس کو زیادہ سمجھیے گا۔ ہمیں حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، محبوب کے بعد کسی اور کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ اور ہے، ختم نبوت پر ہزاروں دلائل ہیں دیے جاتے ہیں، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ عوامی ہے، چونکہ عوام سے بات کر رہا ہوں، علماء کو خبر ہوتی ہے پہلی چیزوں کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اب تسلط کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانی نے سازش کی، پر ہم سازش کا شکار کیوں کر رہے ہیں؟ بچہ ہمارا تھا نا، توجہ کیجیے میری بات، ہمارا بیٹا ہمارا بھائی وہ قادیانی کے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ تو ہمارا تھا۔ اگر ہم نے اسے پہلے سے تربیت دی ہوتی اور رات کو جب وہ ہماری وہ ہاتھ رکھ کے شانوں پر سر رکھ کے جب وہ سوتا ہے کندھے پہ، تو ہم اسے اپنی تاریخ تو بڑی بتاتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے بڑی جدوجہد کی، 30 سال پردیس بھی کاٹا ہے۔ کاش اس کے کام میں یہ بھی کہا جاتا کہ بیٹے اگر زندگی میں دیکھنا تو سیدھا گنبد خضرا کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں تیری توجہ نہ جائے۔ ساری زندگی اپنے حق میں لوگوں کو مائل کرتے گزارتے۔ دیکھیں نا، نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، فرمایا تم نے اپنی اولاد کو میری محبت سکھانی ہے، تم نے اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھانی ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر کے بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مزاج اصل میں آپ تو قادیانی کی بات کرتے ہیں، اور میں اس سے آگے سوچتا رہتا ہوں، ہمارے تو بچے جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے یہ کہتے ہیں ہم نے سب کی بات سننی ہے۔ ہمارے ملک میں تو عیسائیوں کو اجازت مل گئی ہے ٹی وی کھولنے کی، ہمارے تو سیاستدان معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ جا کے ہندوؤں کے مندروں میں پوجا کرنے لگے ہیں۔ کچھ جاہل شعراء اور کچھ جاہل صوفیاء، کچھ یہ ادیب ٹائپ لوگ، یہ تو ایک نیا راگ الاپنے لگے ہیں۔ میری بات پہ غور کرنا، ایک نئی سازش رچی جانے لگی ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ سارے کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی مانتے ہیں، اسی کے روپ ہے سارا، نقل کفر نہ باشا۔ تو یہ تو کیسی گمبھیر سازش ہے دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کی، جس میں لوگ جکڑے جا رہے ہیں۔ اور ہمیں بھی بڑا شوق ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا میں نے فلانے کی بات سننی ہے، پیر صاحب مجھے سننے تو دیں، وہ کیا کہتا ہے۔ تسلط جب تک پیدا نہیں ہوتا، ہم جب تک یہ سمجھ نہیں لیتے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، جب تک ہم یہ اس بات کو سمجھ نہیں لیتے کہ میرے پاس جو سب سے زیادہ خیر کی اللہ نے مجھے عطا کر دی ہے، جو میرے حق میں سب سے زیادہ خیر ضروری تھی اللہ نے دے دی، اب مجھے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت۔ ہمارے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، میرے پاس ایک دن آئے تو مجھے کہنے لگے مجھے نا صوفیاء کے رنگ میں ختم نبوت کا مسئلہ بتاؤ جو میری سمجھ میں آئے۔
پتہ نہیں میں آپ کے مزاج کے مطابق بات کر پاؤں کہ نہ پاؤں، پر چلو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد۔ کہنے لگے میری سوچ کے مطابق مجھے سمجھائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ایک بات پڑھی ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں، شاید آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے۔ کہنے لگے بتلائیے۔ تو میں نے کہا ایک دفعہ بابا فرید صاحب جب مرید ہوئے نا خواجہ فخر الدین بختیار کاکی کے رحمۃ اللہ، تو حضرت خواجہ اجمیری بھی آئے ہوئے تھے اجمیر شریف سے، یعنی دادا پیر بابا فرید صاحب، وہ بھی حاضر تھے۔ خواجہ قطب صاحب بھی تھے، بابا فرید الدین بھی تھے۔ تو خواجہ قطب الدین صاحب نے اپنے مرید کی ڈیوٹی لگائی، اپنے پیر کو روٹی دے رہے تھے۔ کہتے آپ ابھی تک میری بات سمجھ نہیں پا رہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، سبحان اللہ کے لیے تو میں نے کہا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ نے مجھے راضی کرنے کو سبحان اللہ کہا تو آپ کو ثواب ہی نہیں ہوگا۔ وہ جو ہمارے ہاں زور لگایا جاتا نا اونچا سبحان اللہ کو زور لگاؤ، مجھے ابھی مزہ نہیں آیا، تو میں کہتا ہوں نہیں آیا آپ کو تو نہ مزہ ہے سبحان اللہ، تو پھر اس وقت کہنا ہے جب اللہ کو راضی کرنا ہوگا۔ اللہ کا ذکر ہے، یہ کسی بندے کو راضی کرنا ضروری تو نہیں، اس میں نہ یہ داد ہے اور نہ اسے بطور داد لینا چاہیے۔ تو آپ بس تھوڑی توجہ کر لیں تاکہ میں جو پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں میں دے پاؤں آپ حضرات کو۔ میرے بھائی، خواجہ قطب الدین صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ میرے پیر کو روٹی دو۔ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا کے لوگ، اس میں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمہ بھی تھے، خواجہ فخر الدین بھی تھے، بابا فرید الدین بھی تھے۔ تو حضرت خواجہ فرید الدین روٹی لے کے اٹھے، کہا پیر صاحب کو روٹی دو۔ تو گھما پھرا کے نا تو پلیٹ لا کے پھر اپنے پیر صاحب کے آگے رکھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب نے جلال فرمایا، فرمانے لگے تمہیں کہا ہے پیر صاحب کو روٹی دو، تم نے میرے آگے رکھ دی ہے۔ کہا حضور غلطی ہو گئی۔ پھر اٹھایا وہ پلیٹ، وہ پھر سے اٹھایا کھانے کا سامان، کچرو پیر صاحب کو دو، تو پھر گھمایا پھرایا اور لا کے پھر اپنے پیر صاحب کے آگے رکھ دیا۔ تیسری دفعہ کہنے لگے فرید الدین کیا ہو گیا ہے، سیانے آدمی ہو، تمہیں کیا اٹھاؤ پیر صاحب کو دو۔ تو بابا صاحب نے پھر اٹھایا اور گھما کے لا کے پھر اپنے پیر کے آگے رکھا۔ تو خواجہ قطب الدین ناراض ہو گئے، کہنے لگے تو کتنا بیوقوف ہے، میں کچھ کہتا ہوں تو کچھ کرتا ہے۔ جب وہ جلال کر رہے تھے تو خواجہ معین الدین اجمیری اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کے حضرت خواجہ قطب الدین کا ہاتھ تھاما، کہنے لگے قطب الدین اسے کچھ نہ کہے یار، اسے تیرے سوا نظر ہی کوئی نہیں آیا، اس کی غلطی نہیں۔ بریلی کے امام نے کیا درس دیا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان ہے۔ جب بھائی وسوسہ تو اسے آئے گا جو دائیں بائیں دیکھے گا، ایکسیڈنٹ تو اس کا ہوگا جو دائیں ادھر دیکھے گا ہوگا۔ تو یہاں جو لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں وہ غیروں کے ہتھے چڑھتے ہیں۔ بھائی گھر سے بچہ نکلا کیسے، اس کے ذہن میں غیر کا خیال آیا کیسے، تو کہاں تھا، تو یاروں کو ٹائم دیتا رہا، تو دوستوں کی محفلوں میں رہا، بچے بگڑ گئے، تو کہاں تھا، تو کیوں نہیں اپنے ساتھ میں تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لے کے آیا، تو 11ویں کی بزم میں کیوں نہیں لاتا رہا، تو اپنے بزرگوں کے پاس کیوں نہیں بٹھاتا رہا۔ اب جب سب کچھ لٹ گیا ہے تو پھر تجھے خیال آیا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، میرے رسول کریم سید عالم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے تو جناب عمر تورات کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر کا تو بڑا شوق ہے نا، میں نے اس کی بھی سننی ہے تو میں نے اس کی بھی سننی ہے۔ جناب عمر معمولی آدمی نہیں، میرے محبوب نے فرمایا جس گلی سے عمر گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔ اتنا بڑا شخص تورات پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، عمر یہ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا لوگوں نے تسلط کا نام تعصب رکھ لیا، جب تک ہم پختہ ہی نہیں ہوں گے نظریاتی طور پر اتنی دیر تک کس طرح نظام آگے بڑھے گا۔ میں پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتا، تو محبوب نے تو دائیں بائیں دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ پہلا مسئلہ ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچوں کو سمجھائیں کہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنی امت کو وہ ساری باتیں سمجھائی ہیں، ذہنوں میں اتاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف میں موجود ہے، ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، جناب عیسیٰ روح اللہ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت اسماعیل صبیح اللہ علیہ السلام، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں اچانک حضور بھی تشریف لے آئے، فرمایا کیا کہتے تھے حضور؟ ہم انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمتوں کا تذکرہ فرما رہے تھے، ما
محبوب نے فرمایا جو کچھ تم نے کہا وہ ٹھیک ہے پر میری طرف بھی تو دیکھو نا، میری طرف اعلیٰ و انا حبیب اللہ، فرمایا ان سب کی شانیں اپنی جگہ پر، اللہ نے محبوب تو مجھے ہی بنایا ہے، محبوب تو میں ہی ہوں نا۔ تو بھائی دائیں بائیں دیکھنا۔ مسئلہ یہ بن گیا ہے، مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے کہ سب لوگ سیانے اور سمجھدار ہو گئے، ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، وہ اپنی مرضی کا تبصرہ کرتا ہے اور ادھر سے بھی کچھ چیز لیتا ہے ادھر سے بھی کچھ چیز لیتا ہے، لہذا بگڑتا ہے۔ ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان دائیں بائیں دیکھنا بند کرے، تسلط پیدا کرے، ایمان میں پختگی پیدا کرے۔ بھائی دو گھروں کا جو مہمان ہوتا ہے اسے تو کھانا بڑی دیر سے ملتا ہے، اور جو دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے ڈوب جایا کرتا ہے۔ جو انسان کبھی تھوڑا ادھر کبھی تھوڑا ادھر، اس کا تو حال ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو پختہ کرے، اپنے دین پر، اپنے عقیدے پر، اپنے نظریات پر۔ اور یاد رکھیں دنیا میں سب سے کمزور وہ شخص ہوتا ہے جو بے یقین ہوتا ہے۔ تو کہتے پتہ نہیں میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ پتہ نہیں ایسے۔ تو اقبال نے کہا غلامی سے بدتر ہے تیری یہ بے یقینی۔ نہ ایمان تو پہلے پختہ کر، میرے اندر کمزوری ہے۔ جب یقین کی دولت ہوتی ہے نا تو یقین اس لیے خلیل آتش نشی، پھر یقین کود جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں۔ اپنے اندر تسلط پیدا کریں، تو ہم شکار ہو جاتے ہیں نا بسوں کا، محفلوں کا، مجموعوں کا۔ محفل نعت میں آئے تو رنگ اور ہے، اور اگر ایم صاحب کے پاس بیٹھے تو پھر رنگ اور ہے۔ اس محفل میں آئے تو ہمارا کپڑے پہننے کا سٹائل اور ہے، اور ولیمے کی محفل میں گئے تو کپڑے پہننے کا انداز ہے۔ میں نے ایک نوجوان سے کہا یہ مسجد کی ٹوپی نہ پہنا کرو، لیکن نہیں حضرت اس میں کیا قباحت ہے؟ تو میں نے کہا یہ پہن کے کسی ولیمے پہ جاؤ گے؟ بولے جاتے ہیں لوگ، تو پھر مسجد کیسے آ جاتے ہیں یہ پہن کے؟ وہ لباس جو پہن کے آپ ایک دنیاوی تقریب میں جانا پسند نہیں کرتے، وہ پہن کے مسجد کیسے آ گئے آپ؟ کیسے پسند کیا آپ نے؟ تو پہلے تو یہ پختگی تو پیدا کرے نا بھائی، پہلے ترجیحات تو بدلے، نظریات تو بدلے۔ صحابہ کرام یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بادشاہ کی محفل، یہاں تو لوگ عقیدے کا اظہار منبر پہ اور کرتے ہیں، نیچے اتر کے اور کرتے ہیں۔ کیسے لوگوں تک پختگی پہنچی؟ لوگ تقریروں سے پختہ نہیں ہوتے، اعمال سے پختہ ہوتے ہیں۔ آپ کے قریب رہنے والے لوگ زیادہ پختہ ہوتے ہیں۔ تو بھائی یاد رکھیں ختم نبوت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ پختگی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صوبے کے گورنر بن گئے تھے۔ تو جو ہے میری بات، ہمارے یہاں تو ترجیحات بدل جاتی ہے نا، کہتے ہیں جی وہ آئے ہوئے تھے شیخ صاحب، ان کے ساتھ پھر ایک راغزی بھی آ گیا تھا، ترزیلی بھی آ گیا تھا، تو مجبوری تھی، ان کے ساتھ چودھری صاحب تھے۔ تیری مجبوری رسول اللہ کا دین ہے یا کسی سیٹ کی جیب ہے؟ یہ کس طرح کی بات ہے؟ تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے، کھانا کھا رہے تھے، بہت سارے ملکوں کے سفیر وزیر بیٹھے تھے۔ کھانا کھاتے کھاتے ہاتھ سے لقمہ گر گیا دسترخوان پر، اور میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دسترخوان پہ لقمہ گرے تو اٹھا کے کھا لیا کرو، اسے چھوٹا عمل نہ سمجھنا، اس کی برکت سے اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ حضرت سلمان فارسی کھانا کھا رہے، ہمارے ہاں بدل نہیں کیا ماحول، آ نہیں گئے سب جگہ پہ جدید طریقے، تو کھانا کھا رہے ہیں، ایک لقمہ گرا دسترخوان پہ، حضرت سلمان فارسی نے اس کو اٹھایا، پھر کھایا، پھر انگلی سے دسترخوان صاف کر کے اپنی انگلی کو چاٹ لیا۔ ایک صحابی کان میں کہنے لگے حضور نہ کرے، بڑے بڑے وزیر آئے ہیں، کیا سوچیں گے، انہیں روٹی نہیں ملتی، نیچے سے اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ کان میں سرگوشی کی، بھائیو مزے جینے کا تب آتا ہے جب مصطفیٰ سے غلامی پختہ ہو، جب انسان کا معیار یہ ہو کہ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کان میں سرگوشی کی تھی، چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے، لیکن بھری بزم میں بول پڑے اور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ میں دسترخوان سے لقمہ اٹھا کے نہ کھاؤں۔ فرمایا ان چار دنیا داروں کے لیے، ان چار رئیسوں کے لیے میں اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان چار دنیا داروں کے لیے میں بدل جاؤں؟ اور پھر تھوڑے ہی لمحے گزرے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی تقریریں نہیں ہوتی تھی، ان کے جذبات کا اظہار ہوتا تھا، روح کی گہرائی سے جملے جو تھے وہ درد بن کے آنسوؤں کے رستے باہر آئے۔
اور جناب سلمان فارسی وہ پڑھے، فرمانے لگے میں مدینہ سے پورے بار بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ میرے مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں، یہ محبوب کی دی ہوئی عزت ہے، اور میں دنیا داروں کے لیے بدل جاؤں جب تک تسلط نہیں پیدا ہوتا۔ یاد رکھیں ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمیں اب کسی اور کی تہذیب کی ضرورت ہے، تو اگر تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، تھوڑا سا ادھر سے لے لیا، رات کو ٹی وی پہ جو فیشن دیکھا سویرے اٹھ کے کر لیا، جو مزاج ہمارے میں بات نہیں آئی وہاں سے حاصل کر لی، اس کے مطابق ہم چلنے لگے، تو ختم نبوت کا پہلا تقاضا تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ ایک دو باتیں اور عرض کرنی ہے، ان پر بھی غور کریں۔ ختم نبوت کا جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا، ایک بہت بڑی ذمہ داری امت پہ آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ کیا ہے کہ محبوب نے فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دین میری امت نے پھیلانا ہے۔ پھر مجھ سے اور آپ سے سوال ہوگا کہ بتا تو نے دین کی ڈیوٹی کتنی کی؟ یہاں میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے دین کا نام لے کے اپنے قد تو بڑے اونچے کیے ہیں۔ میں علماء مشائخ نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، بڑی موجیں کی لوگوں نے، بڑا کچھ حاصل ہوا، لیکن دین کے لیے جو اخلاص کے جذبے ہیں، ہم لوگوں نے اب دین بھی، ہمارے یہاں 11ویں کی محفل ہوتی ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا پوسٹر لگایا ہے، تو میں تو کہتا ہوں پوسٹر لگانا تو بدعت حسنہ ہے، یہ تو سنت سے اس طرح ثابت ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ تو گلی گلی جا کے لوگوں کو پیغام دین دے رہا ہے۔ کبھی طائف کی سنت بھی ادا کرنا، یہ بھی میرے نبی کا طریقہ ہے، کبھی یہ والی بات بھی ادا کرنا۔ بھائی ہمارا مزاج یہ ہے کہ بہت بڑا اجتماع منعقد کر کے لوگ سمجھتے ہیں ہم فارغ ہو گئے، بھائی دین کی ڈیوٹی کون دے گا؟ یہ جو چوک میں گلی میں 20 نوجوان کھڑے ہیں، انہیں خبر ہی نہیں کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ مت سمجھو جو سنی باپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے وہ سنی ہے، اسے ابھی سنی ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک کوئی کسی بزرگ کی محفل میں نہیں آتا اور جب تک وہ صحیح معنوں میں اپنے نظریات اور افکار کو نہیں سمجھ آتا، گمراہوں کی گمراہی سے جب تک آگاہ نہیں ہو جاتا، ایسا نہ ہو کہ اس پورے کاغذ کو کوئی اٹھا کے لے جائے، اپنی مرضی کی تحریر نکلے۔ بہت سارا کام کرنا ابھی باقی ہے۔ آپ نے ساتھ نام لکھا ہے سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے کسی نے پوچھا تھا ایک دفعہ، ایک نوجوان نے کہ حضرت غوث اعظم کی زندگی کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیں، تو میں نے کہا جس طرح مزدور اوور ٹائم لگا کے مزدوری کرتا ہے نا، غوث اعظم نے اوور ٹائم لگا کے دین کا کام کیا، مزدوروں کی طرح ڈیوٹی کی ہے دین کی۔ ہمارے طرح نہیں کہ پیر صاحب پچھلے چوتھے کمرے میں بیٹھے ہیں، ایک نے ٹیشو پکڑا ہوا ہے، ایک نے جوتے پکڑے ہوئے ہیں، 15 بندے آگے پیچھے پیچھے ہٹ جاؤ، جتنا پروٹوکول وزیر کا ہے اتنا ہی پیر کا ہے، نہ کوئی وزیر سے مل سکتا ہے نہ ہی کوئی پیر سے مل سکتا ہے۔ اس طرح کام ہوتا ہے۔ لوگ ترس گئے، کہتے ہیں ہماری کسی تک رسائی نہیں صاحب، ہم کدھر جائیں، کس کو پکڑا سکتا کسی تک۔ ہمارے مشائخ جب زیادہ مصروف ہوتے تھے تو خلفاء تیار کر لیتے، کہتے تھے کہ تعداد بڑھ گئی اب آپ فلان بھی کے باتیں لگیں، وہ اب آپ کی بات سنے گا۔ بھائی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے، مدرسہ کو وقت دیتے، اور پھر ایک ہفتے میں 3 دن محفل منعقد کرتے، 70 ہزار کے مجمع میں غوث اعظم تقریر فرماتے۔ اور اس طرح کی تقریر نہیں کہ سالوں بیت گئے خود محفل کراتے ہوئے اور آج تک خود نمازی نہیں بن سکا۔ میری طرح کے بے عمل لوگوں کی تقریر نہیں کہ بس سنی، کانوں کی لذت کے لیے بات تو ختم ہو گئی، یہ معیار نہیں۔ حضرت یحییٰ بن نجار رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے، وہ کہتے ہیں ہر محفل میں 20 لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر توبہ کیا کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم کی تقریر سن کے کہتے ہیں ایک دن میں دھاگا لے گیا صاحب، میں نے کہا بندے گننے، کتنے بندے آج توبہ کرتے ہیں، گننے۔ ایک بندہ اٹھے گا توبہ کرنے والا تو میں ایک گرہ لگاؤں گا، دوسرا اٹھے گا تو دوسری لگاؤں گا، بعد میں گن لوں گا کتنے لوگ ہوئے۔ فرماتے میں حضرت کا خطاب ختم ہوا تو ایک بندے نے اٹھ کے کہا حضور توبہ کرتا ہوں، بڑے گناہ ہو گئے، اور وہ رو رہا ہے، بے حال ہو گئے۔ پھر دوسرا اٹھا، پھر تیسرا اٹھا، میں گرہیں لگاتا رہا۔ فرماتے ہیں پھر لوگ درجنوں کے سامنے، اب میری سپیڈ ہی اتنی نہیں تھی، میں کتنی گرہیں لگاتا، ایک ایک دو اٹھتا تھا تو گرہیں لگ رہی تھی، اب سپیڈ بڑھ گئی تو کس طرح گرہیں لگاؤں۔ فرماتے ہیں جب لوگ درجنوں اور 20 ہو گئے تو
اتنا کبھی بھی نہ لگاتا. سبحان اللہ. کہتے ہیں سرکار غوث اعظم نے نظر میری طرف فرمائی اور مسکرانے لگے, فرمانے لگے یا چھوڑ دے یار, میں دلوں کی گرہیں کھولتا جاتا ہوں, تو لگاتا جاتا ہے. میں گرہیں کھول رہا ہوں, تو لگا رہا ہے. اور پھر فرمانے لگے یہ خدا کے فضل سے توبہ کر رہے ہیں, اور اللہ کا فضل نہ کوئی گن سکتا ہے نہ کوئی شمار کر سکتا ہے. میرے بھائی, دین کا کام, دین کی ڈیوٹی. کیا محبوب پاک کے مثال ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اندر چلے گئے تھے, مسند نشین ہو گئے تھے, خاموشی سے بیٹھ گئے تھے؟ جہاد میں وقت گزرا حضرت صدیق اکبر, جان جوکھوں میں ڈال کے ڈیوٹی کی. سب سے پہلے ختم نبوت کے مداح جناب صدیق اکبر ہے. پھر کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا زکوٰۃ نہیں دیں گے. باہر لڑنا بڑا آسان ہوتا ہے, گھر کے اندر لڑائی چھڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمیٹنا. جناب صدیق اکبر کا یہ مہینہ ہے, لیکن اس عظیم آدمی کا دکھ بھی سمجھیے گا کہ جب اندر سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات اٹھائی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے, کچھ ایسے نئے قبیلے مسلمان ہوئے تھے جو بھی پختہ نہیں تھے, انہوں نے کچھ باتیں چھیڑی. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر روانہ کیے. لوگوں نے کہا حضور ذرا تھوڑی نرمی کریں, حالات صحیح ہوں گے تو پھر کریں گے. آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے, کوئی میرے محبوب کے دین کے اندر کمی کرے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. اور میں جو ایک رسی زکوٰۃ میں نہیں دیتا تھا, اگر دیتا تھا اگر نہیں دیتا تو میں تلوار سے جہاد کروں گا. کیا جناب عمر فاروق خاموشی سے بیٹھے رہے؟ ان پر درد طاری رہا دین کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دوپہر کا وقت تھا, شدید گرمی تھی, اور میں اپنے مکان کی چھت سے نیچے جھانکا, ایک بوڑھے کو میں نے اونٹ ہاتھتے دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کتنا نادان ہے, گرمی میں بھی کام کر رہا ہے, آرام سے بیٹھ جاتا تو اچھا تھا, اس حال میں بھی ڈیوٹی کر رہا ہے, شام کو کر لیتا سویرے کر لیتا. فرماتے وہ میری طرف ہی آ رہا تھا ہوگا. جب قریب آیا تو میں اپنے آپ پہ رونے لگا, یہ کوئی معمولی آدمی تو نہیں, یہ تو سیدنا فاروق اعظم ہے. کہتے میں دوڑ کے نیچے اترا اور میں نے کہا حضور اس حال میں دوپہر میں جب لوگوں نے سر چھپا لیے ہیں, آپ اتنی گرمی میں پسینے سے شرابور. تو جناب سیدنا عمر فاروق رو پڑے, فرمانے لگے عثمان مال غنیمت کے 2 اونٹ نکل گئے تھے, اگر میں گھیر کے نہ لاتا تو کسی کے ہتھے چڑھ جاتے, اور حکومت تو میری ہے نا, سوال تو میرا رب مجھ سے کرے گا نا, ڈیوٹی تو میری ہے, اس لیے میں نے دوپہر نہیں دیکھی, اپنی ذمہ داری دیکھی. کس حال میں ان لوگوں نے دین کی نوکری کی, کس طرح امت کی. بلکہ صاحب الوداع بننے آیا نے ایک بات لکھی ہے, میں تو جب پڑھتا ہوں تو مجھے رات سکون کی نیند آتی ہے اس بات کو پڑھ کے. جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مثال ظاہری کے 3-4 دن بعد فرماتے میں بیٹھا تھا تو 2-3 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں, معصوم بچیاں 5-6 سال ہو رہے, اور کہنے لگی چچا اب آپ خلیفہ بنے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگی اٹھیے پھر ہمارے ساتھ چلیے. حضرت عمر کہتے ہیں میں روتا ہوا اٹھا, آگے آگے وہ بیٹیاں یتیم اور پیچھے پیچھے میں. تو مجھ سے کسی نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ تو فرمانے لگے یار رو اس لیے رہا ہوں کہ ابو بکر رستے کتنے مشکل کر گیا, کون ان کی راہوں پہ چلے گا. جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. بھائی بڑا کٹھن وقت گزارا. کبھی اٹھاؤ نا زندگی حضرت مولا علی شیر خدا کی, کبھی پڑھو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام لینا اور ان کے نام پر احسان ثواب کی بزم سجانا کتنا آسان ہو گیا ہے. لیکن شیر خدا نے ساری زندگی جہاد کر کے گزار دی. 9 سال کی عمر میں وعدہ کیا تھا محبوب سے, انا حافظ کا یا رسول اللہ, انا ناصر کا یا رسول اللہ. 9 سال کی عمر کا وعدہ تھا, 63 سال کا وقت. کوئی بتائے بھلا کہ مولا علی شیر خدا کا اپنا مکان کہاں تھا, ذاتی جائیداد کہاں تھی؟ وہ تو ایک دن چوک میں کھڑے تھے کوفے کے اور کہہ رہے تھے کوئی زرہ خرید لے مجھ سے. اگر علی کا تعمر پرانا نہ ہو گیا ہوتا تو میں زرہ کبھی نہ بیچتا, یہ پھٹنے کے قریب آ گیا ہے, کوئی خرید لو تاکہ میں تہمت نیا باندھ لوں. زندگی لٹا دی, اور جب وقت وصال آیا تو پھر بھی شہادت لے کر کے وہ دنیا سے گئے. انہوں نے دین کو بڑا کچھ دیا. ہم تو روز مانگتے ہیں نا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائے جس کی برکت سے
میرا کام ذرا تیزی سے چلے، صبح اٹھوں تو بس خزانوں کے منہ کھل جائے. لیکن وہ لوگ ساری زندگی یہ کہتے رہے کہ میری وجہ سے دین کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، میں کہاں کام آ سکتا ہوں. ختم نبوت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی نوکری کریں. اور ایک تیسری بات اس کو ضرور ذہن کے اندر رکھیے گا، جب ہم نے کہا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، محبوب پاک علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، پھر ہمیں اس بات کا محافظ بھی بننا ہے. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں نا لوگ بولتے نہیں ڈرتے ہوئے مذہبی لوگوں سے، ورنہ لیبرل لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور وہ مختلف رنگوں میں، مختلف انداز میں. ہمارے پنجاب کے صوبائی وزیر نے جو کہا تھا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک بات ہے، تو یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ ایسا پاکستان بناؤ جس کے اندر کوئی، ہم آپ کے ملک کا ایک بہت بڑا کالم نگار ہے، ایکسپریس کا بہت بڑا کالم نگار، اس نے اس سال 14 اگست میں لکھا تھا کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے. اس نے کہا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہونا چاہیے، خالی پاکستان ہونا چاہیے، ہر مذہب اپنی مرضی سے بات کرے. او بھائی، ہمارے ہاں تو آگ دروازے تک آ گئی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آ رہی. ہم کہتے ہیں وہ ساتھ والے گھر میں ہے، لیکن اگر وہاں سے بجھائی نہ گئی تو وہ تیرے گھر بھی آ جائے گی. یاد رکھ، اس تیزی کے ساتھ ماحول کو بدلا گیا ہے، اس تیزی کے ساتھ گھروں کے اندر وہ ساری چیزیں لائی گئی ہیں جو کبھی گھر میں داخل ہوتی تھی تو ہمارے بزرگ بگڑ جایا کرتے، یہ کیسے آ گئی. تو یاد رکھیں، جب ہم نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، پھر ہمیں اس بات کی حفاظت بھی کرنی ہے. اب کوئی ہمارے نبی کا نام لے کر، ہاں کسی نے مرنا ہے وہ مرے، کوئی علیحدہ بات کرنی ہے وہ کرے. لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اگر جان بوجھ کر گڑھوں میں گر رہے ہیں تو وہ گرے، لیکن دین کا نام لے کر، دین کا نام لے کر کسی شخص کو کسی بھی لحاظ سے کوئی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہونی. قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ ہوتے ہیں، اس بات کو ضرور سمجھ لیں آپ. ہمیں آج تک اصل مسئلہ بہت سارے دوستوں کو اس حساسیت کا پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، ایک آدمی اگر پہلا اپنی عبادتگاہ بنا کے کام کر رہا ہے تو آپ کو اس سے کیا اختلاف. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ وہ مرزے کو معاذ اللہ نبی بھی مانتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو احمدی اور مسلمان کہلانے پر بضد بھی ہیں. کیوں ضد کرتے ہو؟ جب تم دائرہ اسلام سے خارج ہو تو بات ختم ہو گئی، نکل جاؤ کوئی اور. تو یہ لبادہ ہوگا اسلام کا، اور یہ کام ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ 20 دفعہ ہوا ہے. اور آپ کے ملک میں درجنوں لوگ ایسے چھوڑے گئے ہیں جن کو اسلام کا لبادہ دیا جاتا ہے، اسلام کا لبادہ دیا جاتا ہے. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس میں یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ جوتے کس دکان سے اچھے ملتے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ سیب کس دکان سے اچھے ملتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے دین کہاں سے خالص ملتا ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ہمیں خبر وہاں آ کے ہم بھولے بن جاتے ہیں. ووٹ دینے کی دفعہ بڑے سمجھدار ہیں، پتہ ہے ہمیں کہ کون بندہ میرے پیچھے پہنچے گا تو دینے ہیں. تو یہاں بھی تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرو، اس پر بھی ضرور غور کرو. یہ اسلام کا لبادہ اور کر گمراہی پھیلا ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم ایک تو اپنے نظریات کو پختہ کریں دین حق پر، اور دوسرا آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، یہ کس کے پاس اٹھتے بیٹھتے، کن لوگوں کی بات سنتے، کن کے ساتھ ان کے تذکرے. بلکہ اگر میری گزارش سنیں تو جو علماء حق ہیں خود عام کر کے دیں اپنے بچوں کو کہ اس عالم کی بات سنو، اس شخص کے پیچھے لگو. بیٹا اس کی بات ہم کتنا انتظار کریں گے، جب بالکل ڈوبنے کے قریب کوئی آ جائے گا تب جا کے اس کا ہاتھ پکڑیں گے. اپنے بچوں کو مائل کریں، انہیں خود دیکھیے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو پکڑ کے مارا شریف لے گئے اور فرمایا بیٹے یہاں سے تمہیں فیض ملے گا. اپنے جو ہے وہ اساتذہ اور مشائخ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کرائیں، ان کو ساتھ رکھتے تھے. ہم انتظار کرتے ہیں جب بہت وقت بیت جاتا ہے پھر کہتے ہیں حضرت کو دم کر دیں تاکہ یہ صحیح ہو جائے. تو ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں مضبوط ہونا چاہیے اس عقیدے پر کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں. اور دین کا نام جو ڈر ڈر کے لیتے ہیں نا، وہ بھی اس نظریے سے زیادتی کرتے ہیں، ڈر ڈر کے نام لیتے ہیں. میری آخری بات پر ضرور غور کرنا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، توجہ ہے میری بات کا؟ ہم نا بہت بڑے موقع پرست ہوتے جا رہے ہیں اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہاں کس طرح کی، کیونکہ بات کرنے کا سلیقہ ڈھابا آ جاتا ہے،
تو پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس محفل میں کس طرح سے میں نے اپنا آپ منوانا ہے. اپنا منواؤ گے تو کتنی دیر لوگ مانیں گے؟ بہتر نہیں رب رسول کو منواؤ، وسیلہ بنو، ان کو منواؤ گے تو انشاءاللہ تمہارا بھی نام بچ ہی جائے گا، بچ ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت نے کہا بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. تو یہ نام بنانے کے چکر میں کام رہ جاتا ہے، پر نام کے چکر میں لوگ تو بگڑ جاتے ہیں. میرا نام ہی نہیں ڈھنگ سے لیا. میں کئی دفعہ محفل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو لوگ ترجیح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ 4-5 نام آپ نے اسپیکر پہ لینے. تو میں پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ کس کے نام کی محفل ہے؟ کہتے ہیں حضور کے نام کی. تو میں نے کہا اس میں بندوں کا ذکر کرنا ضروری ہے؟ جس کے نام کی محفل ہے ٹھیک ہے، انہیں بھی پتہ ہی ہے، اس میں افراد کا ذکر کرنا تو ضروری ہے. کس طرح میلاد کے جلوس کی قیادت کسی بندے نے کیسے کری؟ وہ تو نبی پاک کے نام کا جلوس تھا. کس کی ضرورت ہوئی کہ اس نے کہا حضور کے نام کا جلوس ہے، میں اس کا لیڈر ہوں؟ یہ کیسے بات ہوگی؟ اس میں تو جو آیا ہے وہ میرے محبوب کا غلام بن کے آیا ہے، اور یہاں بچے گا وہی جو غلام بن کے رہے گا. تو مصلحت پوش نہ ہو. دین کے معاملے میں دیکھیں نا کہ یہاں کیا ہوگا، حق پہ رہیں. اور یاد رکھیں بندہ جب حق پہ ہوتا ہے تو رب کریم اس کی مدد فرماتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ فرماتے ہیں تو میرا نام لے کے ڈٹ جا، میں تو تیری مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دوں گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہجرت کر کے حبشہ کی جانب چلے گئے نا تو قریش مکہ وہاں بھی ہمارے پیچھے پہنچ گئے. ابھی اسلام میں تھوڑے سے لوگ تھے، گنے چنے درجنوں لوگ. فرماتے ہیں وہ بھی پہنچ گئے اور جا کے نجاشی بادشاہ کو انہوں نے بڑی شکایات کی. اس نے ہمیں بلایا، توجہ ہے میری بات. ابھی ایک گاؤں پہ بھی اسلام کی حکومت نہیں ہے. کہتے ہیں اس نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ آپ اپنا نقطۂ نظر واضح کریں کہ لوگ آپ کے پیچھے آئے ہیں کہ آپ کے بارے میں معاذ اللہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. حضرت جعفر طیار فرماتے کچھ لوگوں نے میرے کان میں کہا کہ ذرا نرم رہنا، اس لیے کہ ابھی نیا نیا پودا ہے اسلام کا، ابھی اسلام طاقتور نہیں، ذرا نرم رہنا. حضرت جعفر طیار فرماتے میں نے اس شخص سے کہا کہ یہ تیری مان ہوئے، اگر محبوب کے نام پہ بھی نرم ہی رہنا تو پھر حق کہاں بیان کرنا ہے؟ وہاں بھی نرم ہی رہنا ہے. کہتے ہیں نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کھڑے ہو کے میرے نبی کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا. تذکرہ وہی باتیں جو ہم میلاد میں کرتے ہیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میلاد کی بزم میں جو بات، حضرت جعفر طیار کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے او بادشاہ تو ہم سے ہمارے محبوب کے بارے میں پوچھتا ہے، حضور کے بارے میں سوال کرتا ہے تو سن پھر. ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے، ہم تو خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کا دشمن تھا. یہ تو میلاد والے رسول آئے ہیں تو بیٹیوں کو عزت مل گئی ہے، بھائی کا بھائی سے رشتہ قائم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کا بھرم بننے لگا ہے، ہم پیار کرنے لگے ہیں. اور فرمائے کہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تیرے پاس بیٹھے ہیں کہ انہوں نے آگے فتنہ برپا کیا ہے معاذ اللہ. فرمایا وہ تو جب سے آئے ہیں دنیا سے فتنے ختم ہی ہو گئے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں حق کہہ دیا جو میرے دل میں آیا. فرماتے لوگ ساتھ والے خوف زدہ تھے جانے کیا ہوگا، لیکن جب میں نے بات کی تو نجاشی کہنے لگا تمہاری باتیں بتاتی ہیں اگر تمہارے سینوں میں ایمان اتنا مضبوط ہے تو مصطفیٰ کریم کا انداز کیا ہوگا. جاؤ آزادی سے رہو، تمہیں میرے وطن میں کوئی شخص تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو بھائی عقیدوں پہ مضبوط رہے. یہ جو کمزور باتیں کرتے ہیں نا، کمزور کچی باتیں، پتہ نہیں کیا ہوگا تو پتہ نہیں کس طرح ہوگا، تو نہ غلامی سے بدتر ہے تیری یہ یقینی. تو رنگی چھوڑ کے یا رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. تو کھڑا ہونا سیکھ جا، تو ڈٹ جانا سیکھ جا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو ہمت کر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے ہی رہے، پھر کارواں بنتا گیا. تو بھائی آپ کی خدمت میں بات یہ کی ہے، ختم نبوت کے مسئلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا دین پہ تسلط قائم ہو. دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اب اس پیغام کو لے کے ہم باہر نکلیں. اور تیسری بات یہ کہ دین پہ ڈٹنا سیکھیں، مصلحت کا شکار نہ ہو. یہ باتیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو بد مذہب تو خود بخود بھاگنے لگے گی، انہیں تو سر چھپانے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. دعا کرتا ہوں
جو کچھ میں نے کہا اللہ توفیق عمل عطا فرمائے، اور مولا کریم اپنے محبوب